بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليهم فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر کہیں بھی نہیں جاتے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. تو جب وہ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش طلب کریں. اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے. یاد رکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. آیت نمبر
62 تا 64 سورہ النور۔ سامعین گرامی، کائنات کے اندر اس زمین کی سطح کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت برگزیدہ بندوں کو پیدا کیا۔ بہت نیک لوگ، صالح لوگ دنیا کے اندر آئے، لیکن ایک ہستی ایسی آئی ہے کائنات کے اندر کہ اس سے پہلے نہ اس جیسی کوئی آئی، نہ اس کے بعد قیامت تک اس جیسی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے اس ہستی کی امت میں سے ہمیں بنایا ہے، اور یہ وہ اعزاز ہے جس اعزاز کو پانے کے لیے انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے، اور ایک پیغمبر کی دعا اللہ نے قبول بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، آپ کی شریعت کو، آپ کی تابعداری کو، آپ کی اتباع کو، آپ کے دین کو وہ لے کر آگے چلیں گے۔ اپنی کوئی بات، اپنا کوئی مسئلہ، اپنا کوئی عمل حضرت عیسیٰ کا اپنا نہیں ہوگا، بلکہ سارے کا سارا امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہوگا۔ اس لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اس امت کا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ نبی دیا جو کائنات کے اندر سب سے عظیم نبی تھا۔ اب ہمارے لیے اس نبی کا امتی ہونا اعزاز بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ اعزاز تو وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، کہ اس سے بڑا اعزاز کائنات کے اندر کوئی نہیں، اور امتحان یہ ہے کہ آیا ہم اس کی امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس اعزاز کو ہم نے قائم رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، اور اس اعزاز کو ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا قرون اولیٰ کی طرف جانا پڑے گا کہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے نوازا اور دن رات آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ تابعداری میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، اتباع میں، ایک ایک لمحہ وہ آپ کے ساتھ رہے، تو وہ کامیاب ہوئے۔ نظر یوں آتا ہے قرآن پاک کے الفاظ میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تشریح کی وہ یہ تھی کہ قرآن نازل ہوتا اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم سنتے تھے، اور پھر اس قرآن پر من و عن ہم عمل کرتے تھے۔ 10 آیتیں نازل نہیں ہوتی تھی جب تک 10 آیتوں پر عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ گویا تم القرآن تم العمل، قرآن نازل ہوا، رسول اللہ کی زبان نے بیان کیا، اور ہم نے قرآن کو عمل کر کے مکمل کر دیا۔ امتحان یہ ہے اور ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کیسے کرنی ہے۔ زندگی بھر یہ ہمارا امتحان ہے، اور ہر معاملے میں ہمارا یہ امتحان ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہاں ہمارا امتحان نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک، معیشت میں، معاشرت میں، کاروبار میں، لیل و نہار میں، عبادات میں، معاملات میں، زکوٰۃ میں، صدقہ خیرات میں، حج میں، روزے میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کو چھوڑ سکتے ہو۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، فرمایا تمہارے لیے ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، بس اس نمونے کو تم نے دیکھ کر اسی انداز سے چلنا ہے۔ تمہاری زندگی آزاد نہیں ہے، تمہیں اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد پابند کر دیا ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے۔ اب اصول کیا بیان کیا
اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بیان کیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب رسول جو دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کرے کیا کر جاؤ، رک جاؤ اس۔ پھر یہ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ۔ پیغمبر جو فیصلہ کر لے، اللہ جو فیصلہ فرما دے، کسی مومن مرد کے لیے، مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے یا اس سے راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر کہیں اپنے اعمال کو برباد نہ کر دینا۔ اس لیے ہم تو ایک ضابطے کے پابند ہیں، ہم تو ایک اصول کے پابند ہیں، اس اصول سے ہم باہر نہیں ہو سکتے۔ اور اصول کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی سنتوں پر چلنا، آپ کی سنتوں کو پہچاننا اور اس سنت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اب یہ یہاں پر صرف اس بات کو آپ نے یوں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں تھا کائنات کے اندر کہ جو دین کا محبت کرنے والا ہو، دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، اور اللہ کی محبت میں جو سب سے زیادہ آگے لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ لیکن صحابہ کرام نے بھی اگر کسی ایسے عمل کی تمنا کی ہے نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ 3 صحابہ کا معروف واقعہ جو کئی مرتبہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے صحابی نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد کبھی دن کو میں روزہ افطار نہیں کروں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، تیسرے نے یہ کہا تھا کہ میں رات کو پوری رات عبادت کروں گا۔ اب یہ 3 کتنے بہترین اعمال تھے، لیکن تھے رسول اللہ کی سنت کی مخالفت میں۔ رسول اللہ کا عمل یہ نہیں تھا، حالانکہ عبادت ہے، عبادت میں بھی رسول اللہ کی اطاعت جب تک نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت میں بھی آپ نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ عبادت بھی وہی طریقہ مسلمہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا تھا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ہم نے تو یہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری سنت یہ نہیں ہے، میری سنت یہ ہے کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور میری سنت یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سو بھی جاتا ہوں، میری سنت یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر لیتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو میرے اس طریقے کو چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے کیا کر لے؟ انکار کر دے، خود کہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ قیل لہ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، ہر معاملے میں جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہر معاملے میں جو میری اطاعت کرے گا، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی مرضی ہم کر ہی نہیں سکتے، اپنی مرضی کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ مسلمان ہو اپنی مرضی کرتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو دین کے اندر اپنی طرح کی ایجادات کرتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو محبت رسول میں ایسے اعمال ایجاد کرتا ہو جو رسول نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، جن کا رسول نے حکم نہیں دیا، جو شریعت میں موجود نہیں ہے، تو اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ عبادت جو رسول اللہ نے کی ہے اس عبادت کو اگر ہم آگے پیچھے کر کے کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ قبول نہیں ہے، چاہے جائے کہ عبادت بھی نہ ہو، خود ساختہ اعمال ہو، اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہو، اپنے اپنے طریقے کے مطابق ہو، اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا ایسے لوگ جو رسول کی مخالفت میں آگے چلتے ہیں، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کس میں؟ عمل کے اندر رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اطاعت میں رسول کی مخالفت کرتے ہیں، محبت میں رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ محبت اپنی مرضی کے مطابق، اطاعت اپنی مرضی کے مطابق، اعمال اپنی مرضی کے مطابق۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے،
ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول کی محبت میں رسول کی موافقت ہوتی ہے، مخالفت نہیں ہوتی۔ دیکھیے سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے، دو جملوں میں فرق ہے، دو جملوں کا فرق ہے ٹوٹل، اور دو جملوں میں یہ فرق بیان ہو سکتا ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ رسول کی اتباع، رسول کی محبت رسول کے طریقے کے مطابق، اور بدعت کیا ہے؟ رسول سے محبت اور رسول کی اتباع اپنے طریقے کے مطابق۔ اب بتلائیے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ کی اطاعت اپنے طریقے کے مطابق، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کے انکار نہیں ہے کہ آپ رسول سے محبت نہیں کرتے، یہ کس نے کہا ہے؟ کون بدبخت ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہو؟ محبت کر رہے ہیں آپ کی محبت ہے، لیکن آپ کی محبت آپ کی اپنی مرضی کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں۔ آپ کی محبت ہو، آپ کی اطاعت ہو، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے، اور یہی چیز رسول اللہ نے فرمائی بھی کہ مجھ سے میری اطاعت کرنی ہے، میری تابعداری کرنی ہے میرے حکم کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنی۔ رسول کس عمل سے خوش ہوتا ہے، رسول کو کون سا عمل پسند ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے عمل کی ترغیب دی ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتیں بیان کر دی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ایک عام کا ضابطہ اور قانون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہی ہم پر لازم ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے، یہ لاکھوں احادیث ہمارے سامنے، قرآن پاک کے 30 پارے ہمارے سامنے، دین اس کے اندر موجود ہے، دین احادیث کے اندر موجود ہے۔ 23 سال میں دین نازل ہوا ہے، صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگا کر وہ دین سیکھا ہے، اور دین پھر سکھایا ہے، وہ دین مدون ہوا ہے، وہ دین کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب جو دین ہے وہ قرآن و سنت کے اندر بند ہے، قرآن و سنت سے باہر کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی۔ بس یہ دین ہے، ہمارے پاس دین موجود ہے۔ یا تو وہ ہے نا جو عیسائی ہے، یہودی ہے، ان کے پاس دین موجود نہیں ہے، ان کے پاس اصل موجود نہیں ہے، تو پھر وہ جس چیز کو مرضی ہے پکڑ لیتے ہیں، شاید یہ اصل ہو، شاید یہ ہو، شاید اس طریقے سے ہمارا نبی راضی ہو جائے، اس طریقے سے اللہ راضی ہو جائے، یہ عمل ہمارے لیے درست ہے۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، ساتھ یہ بھی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ پیارے صرف تجھے نہیں بھیجا، تیرے اوپر ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، تیرے دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں ہے جو دین ہو، جس پر ثواب ملے، جس پر اللہ راضی ہو، جس پر رسول راضی ہو، اور وہ عمل تیرے دین کے اندر موجود نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن یہ دین ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور جس دن یہ دین مکمل ہونے کا اعلان ہو رہا ہے وہ عید کا دن تھا مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ نے عید کے دن مسلمانوں کے اس دین کو مکمل کیا ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی تو کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں۔ عیسائی اس اعزاز سے خالی ہیں کہ ان کا دین مکمل نہیں، یہودیت دین ضرور ہے لیکن مکمل نہیں ہے، دنیا کے اندر دیگر ادیان دین ضرور ہے مکمل نہیں ہے، لیکن یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کے پاس وہ دین ہے جو کامل ہے، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر نہ آپ کمی کر سکتے ہیں نہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ کمی کریں گے پھر بھی اللہ کو قابل قبول نہیں، اضافہ کریں گے پھر بھی اللہ کو قابل قبول نہیں۔ محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ 3 احادیث ایسی ہیں جو دین کا خلاصہ ہیں، 3 احادیث صرف، اگر یہ 3 احادیث ہم سمجھ جائیں تو پورا دین ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ صرف 3 احادیث ہیں، ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ، نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت اگر یہ ہے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں تو یہ نیت آپ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے کوئی اور میرا مسئلہ حل ہو جائے تو اس مسئلے کی طرف نیت لوٹ جائے گی۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں تو یہ اس طرف چلی جائے گی۔ نیت سے عمل ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، نیت پر اجر ملتا ہے، عمل پر اجر نہیں ملتا۔ عمل کا دار و مدار ہی نیت پر ہے، تو ہر عمل، کوئی بھی عمل ہے چھوٹا سا ہے، آپ نے چڑیا کو پانی پلا دیا، اب اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ تھی چڑیا ہے پانی پلا دیا، بس اتنی ہی نیت ہے، اتنا ہی آپ کو ثواب ہے۔
نیت یہ تھی کہ اللہ کی مخلوق ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرو، اس لیے پانی پلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اس نیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے۔ نیت بدلنے سے زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، نیت کے بدلنے سے زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس بنا پر پہلی حدیث اور دین کا ایک حصہ وہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ اور دوسری حدیث من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، دین کا 1/4 حصہ صرف اس حدیث کے اندر بند ہے، اور کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ما لیس منہ، کوئی بندہ ایسا کام کرے، کوئی فرد کرے، افراد کریں، حکومتیں کریں، معاشرہ کرے، قومیں کریں، ملک کرے، پوری دنیا کے لوگ کریں، لیکن اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، آپ نے وہ عمل کیا نہ ہو، فہو رد، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جو رسول اللہ نے نہیں کیا ہے۔ ہاں اب دیکھ لیجئے، زندگی بھر میں دیکھ لیجئے کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کس بنیاد پہ کریں گے؟ کس اصول پر کریں گے؟ کس ضابطے پر کریں گے؟ کس حیثیت سے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ سامنے ہے، جو کیا ہے وہ تھوڑا ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے ایک بات بڑی عجیب عرض کی، کل کے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہتے 24 گھنٹے اللہ کے رسول کی خدمت میں۔ عمیر صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں سو جاتے، وہ آپ کی دیوڑی پر بیٹھ جاتے، آپ اٹھتے وہ بھاگ کر جاتے، آپ کا لوٹا اٹھاتے، پانی آپ کے لیے رکھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چیز کے لیے بیدار ہوتے تو فوری طور پر پہنچ جاتے۔ اتنی تابعداری اور اتنی فرما برداری اور اتنی محبت۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول شادی کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے لیکن ایک رکاوٹ ہے۔ اب کیا رکاوٹ ہے؟ کہا شادی تو کر لوں گا لیکن آپ کا یہ در مجھ سے چھوٹ جائے گا، آپ کا در مجھ سے چھوٹ جائے گا اللہ کے رسول، اس وجہ سے شادی نہیں کرتا کہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں، شادی کی تو بچے اور بیوی میں مصروف ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں شادی کر لو۔ تو ساتھ ہی آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ساتھی مانگ کیا مانگتا ہے، مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ آپ دو جہاں کے سردار ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں، وہ فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو صحابی نے پتہ کیا مانگا؟ صحابی نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی تمنا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا مرافقہ فی الجنہ، اللہ کے رسول دنیا میں آپ کی رفاقت مل رہی ہے، آخرت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، جنت کے اندر آپ کی رفاقت مل جائے، بس یہی خواہش ہے اور خواہش ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خواہش، کتنی عظیم خواہش۔ کائنات ساری مانگ لی، ساری کائنات کی نعمتیں مانگ لی ایک مصطفیٰ کو مانگنے کے بعد۔ تو یہ مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس ٹھیک ہے اب تو میں نے تم سے پوچھا تھا، تم نے خواہش کا اظہار کر دیا، بات ختم ہوگی، نہیں، آپ نے فرمایا ساتھی اگر میرے ساتھ تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر کیا کر؟ پھر کثرت کے ساتھ سجدے کر تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو میرے ساتھ مل جائے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ تو اب بس میرے ساتھ ہی رہے گا، ایسا نہیں، فرمایا سجدے کر کثرت کے ساتھ، پھر اللہ کو راضی کر، پھر تہجد پڑھا کر، پھر نوافل پڑھا کر، پھر اشراق پڑھا کر، چاشت کی نماز پڑھا کر، پھر رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مصلی پہ رویا کر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے تو پھر تجھے رفاقت ملے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ بس تو نے 4 نعرے لگا لیے تو تجھے میری رفاقت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کوئی بندہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نہ کیا ہوا ایجاد کرے اور اس کو پھر رسول اللہ کی طرف منسوب کرے اور اس کو رسول اللہ کی محبت میں ایجاد کرے اور رسول اللہ کی محبت میں اس عمل کو کرتا رہے اور لوگوں کو اس کا قائل کرے۔ فرمایا کہ قطعاً یہ بات جائز نہیں ہے، فہو رد، ایک بندہ کرے، 100 بندے کرے، 1000 لاکھ کروڑ اربوں لوگ کرتے رہیں وہ عمل جس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اللہ کے رسول کی مہر ہو، چھوٹا سا عمل ہو، مسواک کتنا بڑا عمل ہے، سبحان اللہ، مسواک کتنا بڑا عمل ہے، مسواک ہے، صرف مسواک
آپ مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں، سرور کونین نے فرمایا عام نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا؟ ایک نماز کا ایک اجر ملتا ہے۔ مسواک کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں 25 سے 27 گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فرق، اتباع کی وجہ سے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے، اطاعت کی وجہ سے، سنت کی وجہ سے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور بدعت کی وجہ سے عمل کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ بدعت کے اندر وزن نہیں ہوتا، بدعت کے اندر وزن نہیں ہوتا، بدعت کے اندر صرف دعویٰ ہوتا ہے، بدعت کے اندر صرف دعویٰ ہوتا ہے، وزن نہیں ہوتا۔ اس لیے دعوے پر کبھی بھی اجر نہیں ہوتا، عمل پر اجر ہوتا ہے اور سنت پر اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے، آپ کی زندگی روشنی کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح چاند روشن ہے، سورج روشن ہے، اس طرح اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم آپ کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، آپ کی زندگی بھی ہمارے سامنے، آپ کا دنیا سے جانا بھی ہمارے سامنے، آپ کی سنتیں بھی ہمارے سامنے، صحابہ کرام کی تابعداری بھی ہمارے سامنے۔ اس لیے کوئی عمل ایسا ایجاد نہ کریں کہ جس عمل کو رسول اللہ کی طرف آپ منسوب کریں۔ یاد رکھیں وہ شر الامور محدثاتها، شر الامور محدثاتها، فرمایا کاموں میں سب سے بدترین کام یہ ہے کہ وہ کام اپنی مرضی کا ہو، محبت رسول اللہ کے دعویداری میں کیا جائے۔ کام اپنی مرضی کا ہو، شر الامور محدثاتها، نیا کام، نئی ایجاد اور دین کے نام پر تھوپ دی جائے، رسول اللہ کے کھاتے میں ڈال دی جائے کہ رسول اللہ کی محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت میں ہم یہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی اتباع میں ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن عمل رسول اللہ نے نہ کیا ہو تو یہ کیسا عمل ہے؟ اس لیے فرمایا کہ بدترین عمل ہے وہ جو رسول اللہ نے نہیں کیا، آپ رسول اللہ کے کھاتے میں ڈال کر وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بدترین عمل ہے، اور یہی عمل وہ ہے جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کدھر لے کر جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے سامعین محترم یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 احادیث بیان فرمائی، جو دین مکمل دین ہے، 3 احادیث، ایک انما الاعمال بالنیات، ایک، اور دوسرا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اور تیسرا وہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے کیا پسند کرتا ہوں۔ اپنے لیے میں اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے بری پسند کرتا ہوں، ایمان نہیں۔ اپنے لیے خیر پسند کرتا ہوں، آپ کے لیے شر پسند کرتا ہوں، ایمان نہیں۔ اپنے لیے بہت اعلیٰ چیز، آپ کے لیے ادنا چیز، ایمان نہیں۔ ایمان اس وقت ہے جو اپنے لیے پسند کروں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، اس سے بڑھ کر نہ کروں، کم از کم اس کے برابر تو کروں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 احادیث یہ پورے کا پورا دین ہمیں سکھلاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اور اہم ترین بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایسا کوئی عمل نہ کریں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا ہے۔ بہترین عمل وہی ہے جو رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع میں کیا جائے، وہی صراط مستقیم، وہی نجات کا سبب، وہی رسول اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔